بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے عزیز ناظرین اور میرے نوجوان بہن اور میرے پیارے بھائیوں، رات کے 2:30 بجے تھے، ہر طرف ہوا کا عالم تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج کی رات گزر گئی تو کل کا سورج اس کی بربادی کی خبر لے کر نکلے گا۔ وہ شخص جس کے سامنے زندگی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے، جس کے ماتھے پر شکست لکھ دی گئی تھی، اچانک اسے ایک ایسی آواز سنائی دی جس نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے کتابی قصے کا حصہ نہیں بنا رہا، بلکہ میں آپ کو خفیہ طاقت اور پر اسرار راز کا سچ بتانے جا رہا ہوں، جس نے صدیوں سے ناممکن کو ممکن بنایا ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایسے ہی بند گلی میں کھڑے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہیں، تو رک جائیے، کیونکہ 27ویں شب اور 29ویں شب ہی ایک ایسی گلی ہے جہاں پر بہت ہی راز چھپے ہیں اور بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں چھپی ہیں۔ یہ 27ویں شب اور 29ویں شب رمضان المبارک کی طاق راتیں بھی ہیں اور لیلۃ القدر کی راتیں بھی ہیں، جسے جان لینے کے بعد آپ کی زبان سے نکلی ہر دعا تقدیر کا رخ موڑ دے گی۔ چلیے پہلے اس سچی کہانی کی جانب، جہاں پر ساجد نے اپنی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ مرد اور عورت، بچہ بوڑھا نوجوان 27ویں شب کو اور 29ویں شب کو لازماً ادا کریں، تاکہ آسمان سے آپ کے لیے فیصلے اتر آئے۔ ساجد کی زندگی میں ایک ایسا موڑ تھا جہاں اسے اپنے ہی سائے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ قرض خواہوں کے فون، گھر کی نیلامی کا خوف اور اپنے کی سرد مہریں۔ وہ 27ویں شب کی رات وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ ایک ایسی خوشبو، ایک ایسا سکون جو اس کے علاوہ کوئی اور محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ صرف اسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے سن رہا ہے۔ اس نے رونا شروع کیا، ایسا رویا کہ اس کی روح کی چیخیں اتر آئی۔ اس نے بزرگوں سے سنا تھا کہ لیلۃ القدر میں سورہ قدر کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، انا انزلتا فی لیلۃ القدر۔ کہانی کا حیرت انگیز موڑ تب آیا جب وظیفہ ختم کرتے ہی اس کی موبائل کی سکرین روشن ہوئی۔ ایک ایسا میسج، ایک ایسی خبر جس کی اس نے خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ راستہ جو برسوں سے بند تھا، ایک سجدہ اور چند آیت کی برکت سے چشم زدن میں کھل گیا۔ وہ راز کیا تھا، وہ ترتیب کیا تھی؟ چلیے اب اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ 27ویں شب اور 29ویں شب کی خاموشی میں جب آپ مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو ادا کریں گے اور آپ کے جو بھی ناممکن کام ہے وہ ممکن میں بدل جائیں گے۔ وہ چاہے پسند کی شادی کے متعلق ہو، رزق کے متعلق ہو، امیر بننے کے متعلق ہو، اولاد کے متعلق ہو، یا بیرون ملک سفر کے متعلق ہو، امتحانات میں کامیابی کے متعلق ہو، یا کسی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے متعلق ہو، پیار محبت حاصل کرنے کے لیے متعلق ہو، میاں بیوی کے متعلق ہو، کوئی سی بھی آپ کی جائز دعائیں ہیں، آپ اس کے متعلق اس وظیفے کو لازماً ادا کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کے ذہن و گمان میں آپ کے معاملات ہونے چاہیے۔ آپ کی مشکلات سے چھٹکارے کے لیے آپ کے جو بھی ذہن و گمان میں ہوگا وہ آپ کے لیے ہونا شروع ہو جائے گا 29ویں شب کے بعد۔ یہ عمل آپ نے 27ویں شب کو بھی ادا کرنا ہے اور آپ نے 29ویں شب کو بھی ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 27ویں شب کو رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر اس عمل کو ادا کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے تہجد کے وقت ادا کرنا ہے، پاک صاف ہو کر ادا کرنا ہے۔ جب آپ مصلی پر بیٹھ گئے تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے نماز تہجد کے نوافل کو ادا کرنا ہے۔ آپ نوافل جتنے بھی ادا کرنا چاہتے ہیں آپ اتنے ادا کریں۔ اگر آپ 2 ادا کر لیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ 12 ادا کر لیں گے تو آپ کے لیے پھر بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے کہ آپ نے نماز تہجد کے نوافل کو کتنا پڑھنا ہے۔
پھر آپ نے اپنے ذہن گمان کو باندھنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے، اور یہاں سے ہی خفیہ ترتیب شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے پھر سورہ قدر کو 31 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ قرآن مجید اپنے سامنے رکھ کر بھی سورہ قدر کو آپ نے 31 مرتبہ یعنی کہ 31 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے، جب تیسری آیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر پر پہنچیں تو اسے وہیں رو کر 3 بار یہ کہیں، یا اللہ میری اس ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے۔ اگر آپ کی جائز دعائیں ہوئی تو انشاءاللہ وہ ممکنہ طور پر دعاؤں کی قبولیت پر مبنی ہو جائیں گی۔ میں آپ کو ایک بار پھر سنا دیتا ہوں۔ جب آپ نے تیسری آیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر پر پہنچنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنی زبان میں یہ الفاظ کہنے ہیں، یا اللہ میری اس ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے۔ پھر آپ نے ایسے ہی سورہ مکمل کر لینی ہے، اور آخر میں آپ نے پھر دوبارہ 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا آپ نے ورد کر لینا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے سورہ قدر کا جو عمل ہے وہ آپ کو صحیح میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ جو آپ نے الفاظ بولنے ہیں، یا اللہ میری اس ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے، یہ آپ نے اردو میں ہی بولنے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی نیت کے حال جانتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی نیتیں جانتے ہیں، یہ آپ نے عمل لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمانا ہے۔ آپ نے رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اپنے معاملات کو آپ نے رب العالمین کے سامنے گوش گزار کرتے رہنا ہے۔ آپ نے رب العالمین کے سامنے ایسے دعائیں مانگنی ہیں جیسے آپ فقیر ہیں، اپنی آنکھوں سے نکلے ایک ایک آنسو آپ کے نصیب کے دروازے کھول دیں گے۔ دوستو، یہ راتیں سال میں ایک بار آتی ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری راتیں ہوں۔ قسمت کے دروازے دستک مانگتے ہیں، اور وہ دستک دعا ہے۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائے جو حالات سے ہار چکے ہیں، کیونکہ امید بانٹنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک ہر کسی کی جائز حاجتیں کو قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی حاجتوں کو بھی قبول و منظور فرمائیں۔ اب تک اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔